یہ جس امام کے قول کی ہم نے تلاوت کی آپ کے سامنے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں اذا قدرت علی عدوک، جب تم اپنے دشمن کے اوپر غالب آ جاؤ، دشمن کے اوپر کنٹرول پیدا کر لو، فجعل العفو عنہ، تو اس کو معاف قرار دو، یعنی اس کو معاف کر دو، شکراً للقدرت علیہ، یہ تمہارا شکر ہے اس قدرت، پاور اور طاقت کی بنسبت جو خداوند متعال نے تم کو دیا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو قرار تھا کہ ہر ہفتے کلمات قصار میں سے ایک کلمہ، اور انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ ہم لوگ اس کو یاد کریں گے تاکہ آہستہ آہستہ کلمات قصار ہم لوگوں کو یاد ہو جائیں، اور یہ وہ پوائنٹس ہیں جو انسان کی زندگی میں قدم قدم پہ کام آتے ہیں۔ کتنا اچھا ہوگا کہ جب ہمارا ایک شیعہ بھائی دوسرے شیعہ بھائی کو، یا دوسرے مسلمان کو، یا دوسرے انسان کو امر بالمعروف کرے گا تو مولا کے کلمے کے ذریعے سے، نہی عن المنکر کرے گا تو مولا کے کلمے کے ذریعے سے، ہے کہ نہیں؟ اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم کو یاد ہونا چاہیے۔ جتنی باتیں ہوئیں اگر یہ یاد ہو تو اتنے ذریعے سے ہم میسج کو اور مولا کے پیغام کو آگے بڑھا سکتے ہیں، آگے پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت زبردست اور بہت اخلاقی کلمہ ہے کہ جس میں مولا کائنات نے اخلاقی پہلو کی طرف انسان کا دھیان دلایا ہے۔ اس لیے کہ جب انسان اپنے دشمن پہ غلبہ پاتا ہے، کنٹرول پاتا ہے، تو اس کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے اور ایک خواہش ہوتی ہے انتقام کی، اور بعض اوقات یہ بعض کے بلکہ اکثر اوقات یہ انتقام کی جو اس کی خواہش ہوتی ہے یہ غصے سے مل جاتی ہے۔ جب انتقام کی خواہش غصے سے مل جاتی ہے، اور چونکہ غصہ جذبات کا نام ہے، غصہ عقل کے خلاف انسان کو لے جاتا ہے، غصہ انسان کی عقلوں کو مار دیتا ہے، تو اب غصے میں آنے کے بعد اور جذبات میں آنے کے بعد جب انسان انتقام کی بات کرتا ہے تو اس میں تجاوز یعنی حد سے زیادہ کام کر لیتا، یہ سماج کے لیے نقصان دہ۔ مولا کائنات نے کہا کہ پہلی چیز کیا ہے کہ جب تم کسی اپنے دشمن پہ کنٹرول پاؤ تو اس کو معاف کر دو، یعنی غصے سے باہر۔ معاف کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ انسان غصے سے پہلے باہر ہے۔ جب تک انسان غصے سے باہر نہیں آئے گا کسی کو معاف نہیں کر سکتا ہے۔ تو پہلے اپنے غصے پہ کنٹرول پہ قابو پائے، غصے سے باہر آئے، حق و باطل کو پہچانے، اچھی بری چیز کو، کیونکہ جب غصہ انسان کے اوپر غالب ہوتا ہے، غصے کا انسان پہ کنٹرول ہوتا ہے تو انسان اچھائیوں برائیوں کو نہیں پہچان پاتا ہے، لیکن جب انسان کا غصے پہ کنٹرول ہوتا ہے تو انسان اچھائی و برائی کو پہچانتا ہے۔ لہذا انسان کا غصہ بھی اتنا نہ آنا چاہیے کہ انسان اچھائی و برائی کے دائرے سے، اس کے رینج سے باہر نکل جائے۔ عجیب مسئلہ ہے، بہرحال ہم نے تو اس کو الگ عنوان سے ہمارا بیان ہوتا ہے۔ مولا کائنات اپنے دشمن کے سینے سے اتر کے بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو غصے اور جذبات کی بنیاد پہ نہیں ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اپنی ذمہ داری اور فریضے کی بنیاد پہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ اپنی ذمہ داری پہ انسان کو عمل کرنا چاہیے، نہ کہ جذبات و غصے پہ۔ جس چیز کی ضرورت ہے اس پہ انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ دوسری چیز کہ ہر انسان کے اندر طاقت ہے، پاور ہے۔ جب تم اپنے دشمن پہ غالب آ جاؤ، کیسے آؤ؟ کبھی مال سے، کبھی اپنے بازو کی طاقت سے، کبھی اپنے مین پاور جو سپورٹر کسی نہ کسی، کبھی عہدے سے، کبھی افواہوں سے، کبھی میڈیا سے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، انسان دشمنوں پہ قابو پاتا ہے، افواہ کے ذریعے سے بھی قابو پاتا ہے، دوسری چیزوں سے بھی قابو پاتا ہے۔ جب بھی انسان کو طاقت ملے، کسی طاقت کے ذریعے اپنے دشمن پہ قابو پاتا ہے، یا وہ پیسے کی طاقت ہوتی ہے، یا جسم کی طاقت ہوتی ہے، یا ساتھ دینے والوں کی طاقت ہوتی ہے، یا عہدے کی طاقت ہوتی ہے، یا میڈیا کی طاقت ہوتی ہے، کسی طاقت سے انسان کنٹرول پاتا ہے۔ جب تم طاقت پاؤ تو طاقت کا شکر یہ ہے کہ اپنے دشمن کو معاف کر دو۔ طاقت نعمت الہی کا نام ہے، طاقت خدا کی دی ہوئی نعمت کا نام ہے، اور ہر نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ شکر کیا جائے، اور ہر نعمت کا بنیادی شکر یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال ہو۔ طاقت کا صحیح استعمال یہ ہے کہ باطل کے خلاف طاقت استعمال ہو، حق کے خلاف استعمال نہ ہونی چاہیے۔ آپسی اختلافات جب ہوں، آپسی دشمنی ہو، تو ایسے میں انسان کی کوشش یہ ہو کہ آپسی مسائل کو حل کر کے اس دشمن کو اس دشمنی کی حد سے نکال کے دوستی تک پہنچا دے۔ یہ انسان کی ذمہ داری اور طاقت کا صحیح استعمال ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں پہ کنٹرول پانا طاقت ہے، نہیں، اسلام نے یہ تو ہم کو نہیں بتایا۔ دوسروں پہ کنٹرول پانا اتنی بڑی طاقت نہیں ہے، اپنے نفس پہ کنٹرول پانا زیادہ بڑی طاقت ہے۔ دوسروں پہ تو کنٹرول پانا بہت آسان، انسان آج تو دیکھ لی جس کے پاس خود کوئی طاقت نہیں ہوتی وہ بھی دوسروں پہ کنٹرول پا جاتا ہے۔
کسی بھی ذریعے سے انسان دوسروں پہ کنٹرول پا جاتا ہے۔ اصل طاقت یہ ہے کہ انسان اپنے وجود پہ اسی لیے جب جہاد میں جہاد اکبر کی بات آئی ہے تو کہا جب انسان اپنے نفس پہ کنٹرول پاتا ہے تو وہ جہاد اکبر، جو اپنے نفس پہ۔ پھر وہی مثال دیں گے کہ مولا کائنات اگر صرف دشمنوں کے گلے کاٹتے تو معلوم ہوتا ہے کہ مولا میدان جنگ میں صرف جہاد اصغر کر رہے ہیں، لیکن سینے سے اتر کے مولا نے بتایا کہ دیکھو بیک وقت علی جہاد اصغر بھی کر رہا ہے، جہاد اکبر بھی کر رہا ہے۔ ہم اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے ہر کام کرتے ہیں، نہ یہ کہ نفس کے جذبات میں آ کے۔ اسی لیے یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کا غصہ جذبات کی بنیاد پہ نہیں ہوتا ہے، جن کا غصہ نعوذ باللہ ان کے عقل پہ حاوی نہیں ہوتا، ان کا غصہ عین عقل کے مطابق ہوتا ہے۔ جناب عباس علیہ السلام کی شخصیت کہ ہمارے درمیان اتنی زیادہ نہیں معلوم یہاں بامبے میں کیا ہے، لیکن بہرحال اکثر جگہوں پہ اتنی زیادہ غصے سے ہم نے ان کو جوڑ دیا، غصہ غصہ غصہ، کہ بعض اوقات اپنا جو مزاج ہوتا ہے غصے کا وہ ہم اس میں دیکھنا چاہتے ہیں، ان کا جو مزاج ہے اس کو اپنے میں دیکھیں۔ اور یہ پرابلم کئی جگہ پہ ہے، بجائے اس کے کہ وہاں سے ہم امپورٹ کریں، ہم وہاں کے لیے ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ہوتے تو ایسا کرتے اور ایسا ہونا چاہیے، ویسا مشورہ دینے کی جگہ نہیں ہے، لینے کی جگہ ہے۔ انہوں نے کیسا کیا ویسا ہم کو کرنا چاہیے، وہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہم کو کرنا چاہیے، ان کو جیسا غصہ آتا ہے ویسا غصہ، ان کو جیسا رحم ویسا رحم۔ لہٰذا انسان کے قدرت اور طاقت کا بہترین شکر یہ ہے کہ انسان اس کا صحیح استعمال کرے۔ اگر صحیح استعمال ہے تو یہی اس کا شکر ہے، اور اگر اس کا مس یوز ہے تو یہ مس یوز اس کا پھر شکر نہیں ہے بلکہ بعض اوقات کفران نعمت ہے۔ اور خداوند متعال نے بہت واضح الفاظ میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو بھی نعمت تم کو ہم دے رہے ہیں، مال دیا، عہدہ دیا، اولاد دی۔ اس زمانے میں تھا نا لوگ اولاد پہ بڑا فخر کرتے تھے، آج بھی یہ خاندان مولانا بہت بڑا خاندان ہے، وہاں کوئی ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ خاندان بڑا اس لیے کہ دوسروں کو کھڑا کیجئے، نہیں اس لیے کہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، دوسروں کے لیے سہارا بنے۔ یہ خاندان اس لیے بڑا خدا نے دیا۔ تو یہ چیزیں انسان اس پہ وہ کرتا ہے فخر، طاقت سمجھتا ہے، پاور سمجھتا ہے، یہ سب پاور ہے، طاقت ہے۔ مال، اولاد، خاندان کا بڑا ہونا، کسی اچھے عہدے کا ہونا، منصب کا ہونا، اچھے لوگوں سے تعلقات ہونا، یہ سب آج کل طاقت میں، پاور میں آتا ہے۔ اچھے آدمی سے رابطے ہونا یا ایسے سے رابطے ہونا جس سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے، یہ سب پاور میں آج کل، طاقت میں۔ میڈیا خود ایک پاور، کچھ غلط پاور بھی ہیں جیسے افواہ، یہ بھی پاور ہے، طاقت ہے کہ نہیں؟ تو یہ چیزیں انسان کے لیے طاقت ہے، پاور۔ خدا بند متعال ہر پاور کا امتحان لے گا، سوال کرے گا، ایک ایک چیز کا سوال ہوگا خدا کے یہاں، ایک ایک چیز کا۔ کوئی بھی کام ہم کریں تو یہ سوچ کے، ہم یہاں پہ یہ بول رہے ہیں تو یہ سوچ کے بول رہے ہیں کہ اگر خدا بند متعال ہم سے پوچھے گا کہ اس 30-40 منٹ میں تم نے لوگوں کے وقت کے حساب سے ان کو کچھ دیا کہ نہیں دیا، تو ہم کو وہاں جواب دینا پڑے گا، اور پوچھے گا، حتماً خدا پوچھے گا، سب سے پوچھے گا، جو بھی جس کا وقت لیتا ہے سب سے پوچھے گا، آپ سے بھی پوچھے گا، سنا تو کیا کیا؟ ہم سے پوچھے گا کیا دیا، پر آپ سے پوچھے گا سنا تو تم نے کیا کیا اس کا۔ ایسا نہیں کہ صرف ہم سے پوچھے گا، آپ سے نہیں، سب سے سوال ہے، ہر چیز کا سوال ہے۔ اس میں ایک سوال طاقت کا بھی، پاور کا بھی، اور یہ پاور کا جب سوال ہوگا تو خدا پوچھے گا کہ ہم نے تم کو اتنے مثلاً مالی طاقت پاور دیا تھا، تم کو ہم نے اتنے قوت بازو دی تھی، ہم نے تم کو اتنا اچھا عہدہ دیا تھا، تم کو ہم نے اتنی اچھی ٹیم دی تھی، تم کو ہم نے اتنا اچھا پلیٹ فارم دیا تھا، تم کو ہم نے یہ دیا وہ دیا، تم بتاؤ کہ تم نے اس نعمت سے ہمارے لیے کیا کیا۔ طاقت کا دو استعمال ہوتا ہے، ایک اپنے نفس کے لیے، آدمی اچھے ہیں لہٰذا اپنی ہیبت بنا لے، کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ پائے، کوئی ہمارے سامنے کھڑا نہ ہو پائے، خوب یہ تو اس کا استعمال ہے اپنے لیے۔ ہو سکتا ہے حق پہ بھی ہو، ضروری نہیں کہ ہر جگہ باطل، ہو سکتا ہے حق پہ بھی ہو، لیکن حق پہ بھی ہونے کے باوجود یہ وہ قسم ہے جو انسان کے اپنے نفس کے لیے۔ ہم نے خدا کے لیے کیا کیا؟ اگر یہ طاقت ہم نے صرف اپنے لیے، اسی لیے یہاں پہ مولا کائنات عفو کی بات کر رہے ہیں، بخشش کی بات کر رہے ہیں۔ انتقام اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، بخشش خدا کے لیے ہوتی ہے۔ تم نے اس پاور کی بنیاد پہ، اس طاقت کی بنیاد پہ لوگوں سے بدلہ لیا یا معاف کر دیا۔ اگر بدلہ لیا تو اپنے نفس کے لیے، معاف کر دیا تو ہمارے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کے لیے۔ یہ بہترین راستوں میں سے ہے کہ جو تقوی پروردگار کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، اور ایک تمرین، ایکسرسائز ہے کہ انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے نفس پہ کنٹرول کے۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ہماری اس طاقت
کو بہتر سے بہتر بنا اور اس کا بہتر استعمال ہم کو کرنے کی توفیق عنایت فرما۔